اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين۔ سورہ کا سب سے بڑا حصہ، جبکہ سورہ خود ایک پارے پر مشتمل ہے، طویل سورہ ہے، اور سورہ کا تعلق نزول کے اعتبار سے آخر میں نازل ہونے والے صورتوں میں سے سورہ ہے، یعنی جس کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہے۔ سارے دین اسلام اس کے ذریعے سے پیش کی گئی تمام چیزوں کے اوپر آخری چھاپ ہے، ایک مہر ہے۔ سورہ کا ابتدائی حصہ مشرکین کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، بمقابل دین اسلام، بمقابل مسلمان کس قسم کا رابطہ ہونا چاہیے، کس قسم کا رابطہ نہیں ہونا چاہیے، دینی اور ایمانی اعتبار سے اس کی وضاحت تھی۔ تو اس کے بقیہ تمام حصہ جو دین اسلام میں داخل ہو کر دین اسلام سے اپنے آپ کو جوڑ کر دین اسلام کے حقائق کو ثابت کرنا مقصد نہیں، بس اس سے ایک اپنی پہچان بنا لینا، دنیا چلا لینا، ظاہری اعتبار سے دین کے مظاہرے کرتے ہوئے مسلمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے دین اسلام پر قائم اور باقی رہنے کا ثبوت پیش کرنے کی، مظاہرہ کرنے کی، ایسی صورتوں میں معذرت خواہی کر لینا، کوئی عذر پیدا کر لینا، اپنے مال کو بچانا، اپنی جان کو بچانا، اور قلبی اعتبار سے جو مسلمان اسلامیت کی بنیاد کے اوپر آگے بڑھ رہے ہیں ان سے نفرت کرنا اور ان کی مدد کو روکنا، یعنی ان کا پتہ کاٹنا وغیرہ، اس جیسے صفات ہوتے ہیں۔ اس درمیان میں کئی واقعات، کئی پہلوؤں کا تذکرہ چلتا آیا۔ اب سورہ اختتام کی طرف آگے بڑھ رہا ہے۔ اس میں سے ایک تدبیر انہوں نے یہاں تک کی، یعنی دینی طور طریقوں کو آگے بڑھ کر اپناتے بھی ہیں، لیکن حقیقت میں دین کو قائم باقی رکھنا نہیں، اپنی ذہنی آزادی چاہتے ہیں اور دل میں چھپا ہوا دشمن اور نفاق کو ظاہر بھی کرنا نہیں چاہتے۔ یہ عمل مدینہ طیبہ میں اور اس کے اطراف و اکناف کے لوگوں میں، جیسا کہ سابقہ آیتوں میں اسی کی تفصیل گزری، یہ زیادہ رہا ہے۔ جہاں پکے سچے مسلمان تھے اسی کے اندر ایسے کچے بھی تھے۔ وہی کا زمانہ تھا، اللہ تعالیٰ نے بیسیوں کو نشاندہی فرما دی، نام لے کر بھی بتا دیا، اور بہت ساروں کے بارے میں یہ بتا دیا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی نہیں جانتے، ان کے دل میں کیا ہے آپ بھی نہیں جانتے، نحن نعلم، ہم جانتے ہیں، تمہارے پاس، تمہارے روبرو اپنے مظاہرے سے بچ جائیں، نکل جائیں، اور نکل جانے دیجیے۔ جھوٹے ہیلے بہانے پیش کر کے اپنے آپ کی صفائی پیش کریں تو قبول کر لیجیے۔ بس وہ چاہتے اتنا ہیں کہ تم کو راضی کر دیں،
تمہارے دلوں میں ان کی نفرت نہ آئے، لیکن یہ کم وقت یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے یا نہیں ہے۔ دوسرا ایک پہلو قرآن کے ابتدا سے انتہا تک، خاص طور پر جب انسان سیدھا ہو گیا، سدھر گیا، سدھرنے کا ذکر کر دیا، اس کے لیے راستہ بتائے توبہ کا، اس کے بعد ثبوت کو پیش کرنا۔ جو زندگی میں وقتاً فوقتاً عمل کرنا پڑتا ہے، ساتھ دینا پڑتا ہے، ضرورت پر اپنا مال نکالنا پڑتا ہے، ضرورت پر اپنی محنت طاقت کو صرف کرنا پڑتا ہے، آخری شکل جب ضرورت پڑتی ہے تو جان بھی دینا پڑتا ہے۔ مقصد ایمان کے اوپر باقی رہنا، ایمان والوں سے، ان کے دشمن سے مقابلہ کرتے ہوئے، مخالفین کی مخالفت کرتے ہوئے ان کا ساتھ دینا، تو اسلام مضبوط ہے۔ ایک طریقہ انہوں نے یہاں تک مسجد کو بھی بنایا، یہاں وہی ذکر ہے۔ تو دین میں تفرقہ اور دین کو کمزور کرنے کے لیے ذریعہ نام لیتے ہیں لوگوں کے سامنے اللہ کا، اللہ کی کتاب کا، نماز کا، روزے کا، عبادت کا۔ لہٰذا اس جیسی فکر خرابیاں ہیں تو دور کر لینے کے لیے وضاحت کے ساتھ اس چیز کو کلام پاک میں رکھا گیا۔ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو حقیقی مسلمان، غیر حقیقی مسلمان میں بھی فرق کرتے ہوئے تم کو اپنے دین پر باقی رہنے کے لیے طور طریقے، معاملات میں، کاروبار میں، ہر چیز میں سنبھلتے ہوئے اپنے دین کی حفاظت کرنا ہے۔ دین کی حفاظت کیا ہے؟ دین کے بتائے ہوئے طریقے کے اوپر ثابت قدم رہ کر زندگی کو آگے بڑھاتے رہنا ہے۔ سب سے پہلی مسجد بنی اسلام میں مدینے میں، مسجد قباء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آنے کے بعد اس مسجد میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تک نماز بھی ادا فرمائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی بنی، جو آج بھی ہے، جو توسیع ہوتے ہوئے کافی بڑی ہو گئی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس وقت موجودہ مسجد نبوی مدینہ منورہ کی جتنا احاطہ ہے، اس وقت مدینہ کی آبادی، شہر مدینہ کی آبادی صرف اتنی ہی تھی، اور وہ سب تقریباً کم و بیش مسجد کے حدود میں داخل ہو گئی۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ مسجد میری وسیع ہوتے جائے گی، اس کی توسیع ہوتی رہے گی۔ پھر اطمینان دلایا آپ کے بعد آنے والے مسلمانوں کو مسجد نبوی کے عنوان سے جب تشریف لائیں، اس کی وسعت اگر یہ ملک کے شام تک بھی پھیلتے ہوئے اتنی چوڑی ہو جائے تو بھی وہ میری مسجد ہی ہے۔ الغرض مسجد قباء میں چند تشریف فرما ہوئے، نماز کی ادائیگی ہوئی، وہ مسجد آج بھی باقی ہے، آج بھی باقی ہے۔ اس مسجد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب تک باحیات رہے، دنیا میں رہے، پابندی کے ساتھ ہر ہفتے کے دن، پابندی کے ساتھ ہر ہفتے کے دن مدینہ منورہ سے جو مسافت میں 1.5 میل یعنی کلومیٹر میں 2 تا 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ ہوتا ہے، پیدل جاتے، کبھی اونٹ کی سواری پر جاتے، جا کر وہاں نماز پڑھ کے آتے۔ فضیلت بھی بتا دی، قیامت تک بھی جو شخص مسجد ادھر جائے تو مسجد نبوی، مسجد قباء میں نماز پڑھے، بلکہ ایک روایت کے مطابق ہفتے کے دن وہ خاص کر دیا گیا، جوڑ دیا گیا، کبھی بھی جا سکتے ہیں۔ ہفتے کے دن جو مسجد قباء کو جائے، اچھی طرح وضو کرے،
2 رکعت نماز پڑھے تو ثواب بہت بڑا ہے۔ اس کو تشبیہ دیتے ہوئے آپ نے فرمایا گویا اس نے ایک حج اور عمرہ ادا کرنے پر جو ثواب حاصل ہوتا ہے اتنا بڑا ثواب کا مستحق ہوگا۔ اس مسجد کے بعد وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، روایتیں الگ الگ ہیں، اتنے دن کم سے کم والی روایت ملتی ہے 4 دن کی، زیادہ روایت 12 دن کی یا اس سے زیادہ دن کی بھی ملتی ہے، بہرحال چند دن ٹھہرے۔ منافقوں کا تو دور بڑا زور و شور سے شروع ہوا تھا۔ یہودیوں کی سب سے بڑی جماعت کھلم کھلا دشمنی مخالفت کرنے کے بجائے دین اسلام کو قبول کر لو، مسلمانوں کے ساتھ اٹھو بیٹھو نماز پڑھو۔ وہ بھی تورات سے جڑے ہوئے تھے، عبادت نماز روزہ ان کے پاس بھی ہے، طریقے عبادت الگ ہوں گی پر عبادت ہی کا نام ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ پس منظر کے بعد اس آیت کا ترجمہ اور سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، لیکن اسی منظر کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے۔ اس جیسی کیفیتیں قیامت تک کے لیے بھی شکلیں پیدا ہوتی رہتی ہیں، بشکل مسلمانی جو حقیقت میں نہیں ہوتی، مسلمانوں کے معاملے کو کمزور کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے مراد افراد مراد نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر موجود اور داخل دین اسلام کا مشاہدہ مظاہرہ جو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں باقی رکھنا چاہتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس دنیا کو بھی باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ ایک ابو عامر نامی ایک شخص تھا، اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام شروع ہونے سے پہلے ہی وہ مدینہ آ کر، جب وہ مدینہ نہیں تھا یثرب تھا نام، نصرانی بن گیا تھا، عیسائی بن گیا تھا۔ عیسائی بن کر راہب کے، جس کو آج ہم فادر کہتے ہیں آج کل کی اصطلاح میں، راہب کے کپڑے بھی اختیار کر لیا، گوشہ نشینی بھی اختیار کیا، پوری طرح ایک بڑا راہب یعنی پادری، فادر یا اپنی زبان میں کہو ایک بڑا مرشد کی شکل اختیار کر کر اپنے آپ کو لوگوں کے اندر منوا لیا۔ لوگوں کی آوک جاوک بھی بڑھتے چلی گئی، اپنے آپ کو ہادی رہنما ظاہر کیا، ثابت کرتا، حجت کرتا۔ اس کی جرأت اتنی، ایسی جرأت کئی بار تباہ ہوتے رہیں گی مسلمانوں کے لیے، دین کی ایمان کی آزمائش کے لیے، جو آج بھی ہے، پوری دنیا میں ہے، ہندوستان میں بھی ہے، کئی شکلوں میں ہے۔ پرانی شکل و صورتیں تو ہیں چاہیے، مزید نئی شکلیں بھی ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لانے کے بعد اب اس کی جرأت کا عالم سیدھا آیا۔ جب وہ چلتا پھرتا تو اس کے چیلے بھی، جس کو مرید کہو، فالوور کہو، آ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آخر آپ لائے کیا ہیں، یعنی کیا دین ہے یہ؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحنیفیت دین ابراہیم، یہ دین ابراہیمی علیہ السلام ہے جو ہر قسم کے شرک وغیرہ ٹیڑھے راستے سے بالکل پاک ہے۔ حنیفیت کا مطلب وہی ہے۔ اس نے کہا کہ اس کے اوپر تو میں ہوں، میں دین ابراہیم کے اوپر قائم ہوں، باقی ہوں، تم نے کہاں سے لایا؟ تو اس نے کہا تم جو لائے ہو دعویٰ ہے تمہارا، دین حنیفی ابراہیمی کا دعویٰ ہے،
تم نے کئی ایک چیزیں اس کے اندر الٹ پلٹ کر کے داخل بھی کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا. صاف ستھرا، روز روشن کی طرح بالکل صاف، جس میں کسی قسم کی کجی نہیں، ٹیڑھا پن نہیں، پورے حنیفیت کے ساتھ ہے میں لایا ہوں. جب بات نہیں بن پڑی تو کہنے لگا امات اللہ منا کاذبا وحیدا طریدا. خود کو منوانے کے لیے، زور دینے کے لیے اس نے کہا ہم میں سے، اے محمد تم اور میں، ہم میں سے جو جھوٹا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو وحید طرید موت عطا کرے. کوئی اس کو پوچھنے والا نہ ہو ترجمہ وحید و طرید کا، بے یار و مددگار ہو کر دور دراز کہیں بھی اکا دکا اس کی موت واقع ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتے آمین فرمایا. دعا کے الفاظ دشمن سے. اب اس نے معیار بنایا، یعنی میں حق پر ثابت ہونے کے لیے یہ اللہ کے نبی ہے، حق کیا ہے آپ کے ساتھ ہے. آپ نے آمین کہا، ویسا ہی ہوا بھی. یہ کہتے انہیں اپنی اس پر اڑا رہا. یہ بھی کہہ دیا جو بھی آ کر یہاں پر جنگ ہوں گی اس جنگ میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، تم سے لڑنے والوں کا ساتھ دوں گا. یہ آمین کہنے کے بعد اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا. ابو عامر راہب بول کے مشہور تھا، یعنی فادر ابو عامر بول کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً راہب کو ہٹایا، ابو عامر فاسق کا نام دیا اس کو. ابو عامر فاسق کا نام دیا. کھلا منظر پر نہیں آتا، پوری طرح خلاف پیچھے رہتے ہوئے غزوہ حنین تک بھی خلاف میں رہا. جنگ احد کے بعد تو مدینے سے نکل گیا. کفار مشرکین مکہ وغیرہ کو اور اپنے جو چیلے بنائے تھے انہیں خفیہ تعلیمات بھی عطا کی، تاکید کی کہ دیکھو تم ایک مسجد بناؤ، تم ایک مسجد بناؤ، کھلا اعلان مت کرو، مسجد بناؤ، اللہ کا نام پیش کرو. وجہ پوچھنے پر کہہ دینا مسجد نبوی تک بار بار حدیث کو آنا ہوتا نہیں، بس بیمار رہتے ہیں، موسم کی ایک دم تبدیلی ہوتی ہے، موسم ایک دم کبھی سرد ہو جاتا، سردی میں وہاں تک پہنچنا، بارش ہوتی، بارش میں وہاں تک پہنچنا، یہ وجوہات بھی پیش کر دو. مسجد بنا کر خود تو محمد کو علیہ السلام کو بلا کر افتتاح بھی کراؤ. مجلس میں تم اپنے مجلس میں بیٹھکیں کرو. چنانچہ انہوں نے بنایا بھی. یہ بھی تاکید کی ہر قسم کی تیاری بھی کرو، سارے مشورے مسجد میں بیٹھ کے کرو، ہتھیار جمع کرو، فلاں تدبیریں. آج بھی اس قسم کے ہوتے ہیں تو کوئی نئی تحریک نہیں ہے، نیا ذہن نہیں ہے، یہ شیطانی حربائے ہوتے رہتا ہے. اس جیسے مرحلے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک حصہ ہیں. چونکہ اسی دنیا میں لوگوں کے درمیان میں آزمائش والا پہلو ہو جائے، لوگوں کے سامنے خود مظاہرہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو خوب جانتے ہیں آزمائش کے مرحلے سے گزارنا چاہتے ہیں. الغرض جب مسجد بن گئی ان کی، اس کا نام ہے، قرآن نے نام دیا اس کا مسجد ضرار، جو آج کی آیت میں ہے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، ضرر سے
عبادت کس سے نہیں. وہی تھی، نشاندہی کرتے تھے اللہ تعالیٰ، نمونے آثار بتا دیے، اس پہ اس کو غور کرنا ہے. اس میں نہ میری طاقت نہ آپ کی طاقت، لہذا وہ مسجد جیسی ہے نا، وہ اس میں آتی ہے، وہ اس میں آتی ہے، ہم فیصلے نہیں دے سکتے. شہر میں ایسے مساجد بھی ہیں، روڈ کی توسیع سے میری بلڈنگ بن جائے، سامنے کا حصہ میں مسجد قرار دے دیتا ہوں، مسجد کا بورڈ بھی لگا دیتا ہوں، مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے امام کو بھی مقرر کر دیتا ہوں. میں نام کا ذکر بھی نہیں کرتا. ایسے کئی نام ہیں بھی. اسپیکر بھی لگتا ہے، نماز جمعہ بھی ہوتی ہے. مسجدوں کی لاتعداد کی گنتی میں مسجدیں ہیں. کہ مسجد پہ ایک بورڈ بھی لگتا ہے، اس کے سوا کوئی داخل ہونا نہیں. ٹھیک ہے، اس کے اندر اتنی احتیاط ہے. جب شادی بیاہ کے اندر کھانے پینے میں خاندان کا کوئی نہ کوئی فرد ادھر سے ادھر سے جڑا ہوا ہے، کھانے کے دسترخوان میں، اس مسجد میں ہی نماز ہوتی ہے کہ عقیدے رکھنے والا، اس پہ نہیں ہوتی ہے کہ عقیدہ رکھنے والا. یہ بھی ہے وہ بھی ہے. آمنا سامنا ہوتا، دونوں ہاتھ ملاتے ہیں. گلے ملنے کے لیے آگے بڑھتا تو گلے بھی ملتے بھی ہیں. مگر کون کیا ہے، وہی کا دروازہ بند ہے، فیصلہ کرنے کی طاقت نہیں. یہ ووٹ کے بعد ایسا بورڈ لگا دے کر پھر مسجد سے روکنا منع کرنا کیا چیز ہے. ایک نے واقعہ کے تفسیر پیش کیا، نماز جمعہ میں تقریر کرتے ہوئے، اگر فلاں فریق سے اگر جڑا ہوا ہے، اسی وقت میں کہتا ہوں منبر کے اوپر کھڑا رہ کر تو اس مسجد سے فوراً نکل جا، تیرے داخلے سے مجھے مسجد کو کم از کم 3 مرتبہ دھونا بھی پڑتا ہے. یہ بھی کہا اس نے. کون کیا ہے وہ کہنا نہیں ہے. بہرحال اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس پہلو کو بھی ذکر کر دیا. نفس ایمان کو اور مسلمانوں کو کمزور کرنے کے کتنے پہلو گزرتے ہیں. ان سارے مرحلوں سے چھٹ کر پختہ ایمان خوف خدا بندی کے ساتھ جو رہے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے کیے گئے انعامات و اعلانات کا مستحق قرار پائے گا. چنانچہ مسجد بنی، اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں التماس لے کر پہنچے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگی لباس پہننے میں مصروف ہیں. جنگ تبوک کی شکل و صورت پہ جو آئی ہے، جو نکلنا پڑا تھا، اس میں بھی پیچھے کار فرمائی پورا ذہن اسی ابو عامر فاسق کا ہی ہاتھ تھا. اس نے اپنے کارندوں کو یہاں اطمینان دلا کر بھیجا تھا، تم لوگ پورے کرتے چلو، میں ملک روم کے بادشاہ قیصر کے پاس جا رہا ہوں، وہاں سے ایک بڑی فوج لے کر میں آؤں گا. جب ہم پہنچیں گے تو مدینے سے نہ صرف پیغمبر محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے سارے صحابہ کو اس زمین سے نکال کر باہر کر دی. جنگ تبوک کا مارے کا قیصر روم سے مدافعات کے لیے، اس فتنے کو روکنے کے لیے ہوا تھا. وہ تو تیاری کر کے نکلنے میں تھا. یہاں اطلاع ملتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا بارڈر پہ نکل پڑنے کے لیے. جب یہ تیار ہو کر مسلمان نکل پڑے، جبکہ وہ سپر پاور طاقت تھی، فوراً وہ سکتے میں آ گیا. سوچا خالی خبر سنتے ہی پہل کر کر آگے بڑھ گئے تو کچھ نہ کچھ اس میں جان ہے، دم ہے. لوب والی کیفیت ہوئی، جنگ تو ہوئی نہیں. جنگ کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل میں ایمان پر قائم رہنے والے مخلصین اپنا پورا کام کر دیے. لہذا غزوے میں شمار اور اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو فہرست میں شامل بھی کر لیا.
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک انکار بھی نہیں کیا، اس وقت تو میں سفر کی تیاری میں ہوں، نکل رہا ہوں، آنے کے بعد غور کیا جائے گا۔ غزوہ تبوک سے آتے ہی آئے، آیت نازل ہو کر اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، وہ دین داری کی بنیاد پر نہیں، دین کے عنوان سے نہیں ہے، ظاہری طور پر تو طریقے پروپیگنڈا سب دینداری وہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، وہ یقین دلانے کے لیے قسم کھا کھا کر بار بار ذکر بھی کریں گے، وہ دراصل ضرر ہے مسلمانوں کو اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے کی غرض ہے۔ اس غرض کی یہ مسجد تو ہے، اس جیسی کہیں بھی شکل ہوں گی تو اس جگہ آپ وہاں جانا نہیں، نماز پڑھنا بھی نہیں، چونکہ بنیاد للہیت کی بنیاد پر ہونا، جس کو اللہ تعالیٰ تقویٰ فرماتے ہیں۔ اس کی اطلاع کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3-4 صحابہ کو جمع کیے، اس میں سے قاتل وحشی جو حضرت حمزہ کا قاتل تھا، جو بعد میں مسلمان ہو کر مسلمان میں رہا، اس کو بولے اسی وقت جاؤ مسجد کو جلا کر آ جاؤ، زمین دوست کر دو۔ یہ اثر پڑھ کے نکلے، پہنچے، کھجور کی چھال کا ایک شاخ لیے، آگ لائے، پوری طرح جلائے، زمین دوست کر دیے، پھر فرما دیے کہ مسجد نہیں، اس کو کشر دان بنا دو۔ پھر ایک مدت کے بعد ایک بے سہارا شخص تھا، ثابت بن اقرم کا نام دیتے ہیں، اس جیسا، اس کو زمین کی ضرورت تھی، ٹھیک ہے ڈھالیاں ڈال کے رہو، زندگی گزارو۔ وہ رہا تو اس کی نحوست کا ذکر کرتے ہیں، روایتوں میں تفصیل ہے، نہ کبھی اس کو اولاد ہوتی، اس گھر کے اندر مرغیاں پالے بھی تو مرغی بھی انڈا تک نہیں دیتی، وغیرہ وغیرہ، بعد میں نکال دیا گیا، وغیرہ وغیرہ۔ تب اس کی تفصیل ہے اس آیت میں، تو الذین اتخذوا، وہ لوگ جو بناتے ہیں مسجد کو زرار، آپس میں ضرر، تکلیف، مشقت، اللہ کو پانا، اللہ کی عبادت کرنا کرانا یہ مقصد نہیں، ہمارا ایک مرکز ہو جائے، ہمارا ایک سنٹر بن جائے، اس سنٹر کے ذریعے سے ہم اس فکر کو عام کریں گے، اس فکر کے کریں گے، اس فکر کی مخالفت کریں گے، فلاں کریں گے، اگر یہ ٹائٹل ہے، عبادت کا کہاں سے ہوا، ذکر شغل کا کہاں سے ہوا؟ اس قسم کی یہ جنگ نفسیاتی طور پر ہندوستان کے مسلمانوں میں طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے، ہر ایک کو دعا فلاں فلاں ہے، فیصلہ کرنے کے پاس نہ میرے پاس طاقت ہے، نہ وہی کا دروازہ تو ہے نہیں، وہی کا دروازہ تو ہے نہیں، ہمیں چاہیے مرکز میں، لہذا اسی فکر کے ساتھ رکھیں گے، فکر کے ساتھ رکھیں گے، فلاں 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 فلاں، تفصیلات بہت بڑی ہے اس کے لیے۔ جو اس قسم سے کرتے ہیں مذاق، یہ ضرر کے لیے ہے، اور اس چیز کی حرکت کرنا ایمان سے تعلقش نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کفر ہے، نافرمانی ہے یہ۔ پھر تیسرا مقصد کیا رہتا ہے؟ مسلمانوں کے درمیان میں تفریق، انتشار پیدا کرنا مقصد ہے اور کچھ نہیں ہے۔ نیو جرسی میں تھا، وہاں پر دیکھا صرف 2 قسم کی مسجدیں چل رہی ہیں، یعنی موجودہ جیسا انتشار ہے، وہ انتشار کی ساری شکلیں پورے طول و عرض امریکہ میں ہر جگہ موجود ہیں، وہاں بھی عرض ہے، زیادہ قیام تو اسی میں رہا، جرسی سٹی کے اندر، وہ تو ایک مستقل اسٹیٹ ہے، سٹی میں رہنے کا موقع ملا زیادہ، تو اس میں صرف بس یہ جس کو یہاں پر یہ دعویٰ ہے
فاتحہ درود کے ساتھ والی ایک جماعت، اور پھر یہ سلفی جس کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے کچھ کم زیادہ، ان کے کچھ کم زیادہ، اس میں سے نکل پڑتے ہیں، اور ایک جماعت ان کو ٹھکانا نہیں، جو اللہ کے نام سے بڑھ پھرتے ہیں۔ تو نکلنے سے پہلے سنا کہ ایک مسجد وجود میں آ گئی ہے، وہ کیوں کس طرح کی بحث ہونے لگے، تو کہنے لگے اس لیے کہ وہ لوگ نکلتے ہیں تو مسجد میں ٹھہرنا چاہتے ہیں، اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں، سونا چاہتے ہیں، پھر قیام کر کے جانا چاہتے ہیں۔ ان کو ٹھہرنے کی اجازت کسی مسجد والے کوئی بھی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ انہوں نے پوری تدبیر کرتے ہوئے، کوشش کرتے ہوئے ایک مسجد بنانے میں کامیاب ہو گئے، تاکہ اب ان کو وہاں رہنے سہنے، آنے والوں کو قیام وغیرہ ایک مستقل ایک لنگر جیسی شکل بھی ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ کیا ہونا چاہیے کیا نہیں، وہ میں پھر نہیں کہہ سکتا، نہ کہوں گا۔ تو بنیاد اس بنیاد کے اوپر انہوں نے تو جھوٹا بہانہ کر کے ظاہری طور پر تو ایک اچھا نمونہ تو پیش کیا تھا۔ سردی کا موسم، بڑی سخت سردی ہوتی ہے، مدینے کی مشہور ہے، ہر کوئی اتنی دور تک آ نہیں سکتا، ظاہری طور پر معقول وجہ۔ برسات جب تیز ہوتی ہے تو پانی کی وجہ سے، شدت کی وجہ سے تقریباً 2 تا 2.5 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کر مسجد نبوی کو آ نہیں سکتا، اس لیے معقول وجہ تھی ظاہری طور پر۔ جو ضعیف حضرات ہیں بار بار وہاں تک آ نہیں سکتے، اس کے لیے، اس عنوان کی تکمیل کے لیے ظاہری طور پر وجوہات تو ہماری عقل کے ساتھ یہ ہے۔ ہم دین کے بہت سارے معاملات میں، خصوصاً جمعہ کی نمازوں کے بارے میں، مساجد کے کمیٹیاں والوں نے بہت سے مساجد کے نظام کو بگاڑ کے رکھا ہے، یعنی دین کے نظام کو بگاڑ کے رکھا ہے۔ وہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں، وہ اپنی عقل سے سوچتے ہیں۔ 46واں سال چڑھا یہاں بھی، نماز جمعہ سے پہلے تھوڑا سا براہ راست ترجمہ بیان، اس کے بعد نماز ہوتی تھی۔ کئی سالوں پہلے کمیٹی میں ایک صاحب ہے، انہیں اپنی عقل سے وہ سمجھنے لگے بہت بڑا کمال کا کام کیا ہے۔ حالانکہ نتیجہ یہ ہے کہ دراصل لوگوں کو روک رہے کہ تم مسجد کو نہ آؤ، وہ نتیجے میں سوچنے کی تیاری نہیں۔ تقریر ہوں گی، تقریر کے بعد 10 منٹ ان کو سنت پڑھنے کے لیے دیں گے، یعنی یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ اطمینان سے آئیے، سنت کے لیے ہم وقت دیں گے، اب مسجد کو جلدی نہیں آنا، یہ اعلان ہے بالمعنی۔ اور اپنی عقل سے سوچنے لگے کہ ہم دین کا کام کر رہے ہیں، دین میں مداخلت کیسا ہے؟ جبکہ اللہ کا حکم ہے کہ اذان ہونے کے بعد ہر قسم کے کاروبار سے ہاتھ دھو دینا، اس کے بعد جو کچھ کیے کھانے میں لگنا یہ غیر اسلامی ہے، یعنی باعث برکت نہیں، کاروبار میں لگنا باعث برکت نہیں۔ فَإِذَا خُذِيَتْ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جمعے کی اذان کی آواز آئی تو فوراً ہاتھ جھٹک دو۔ میں جھٹکنے تیار نہیں، اس لیے کہ اعلان کے ساتھ نہیں، پریکٹیکلی لوگوں نے ہم کو اجازت دی کہ تم مت جھٹکو، اطمینان سے تشریف لائیے۔ تم جب آئیں گے تمہارے سنت پڑھنے کے بعد ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کے حکم کے بعد نہیں کریں گے۔ سمجھے کہ بہت بڑا دین کا بہت اچھا میں نے کام کر لیا۔ تو کیا اس سے پہلے نمازیں ہوئی نہیں؟ اس سے پہلے نمازیں ہوئی نہیں؟ اس سے پہلے جمعہ کی ادائیگی ہوئی نہیں؟ تم مت آؤ کیوں کہنے لگے؟ الفاظ مت آؤ کہنے کے نہیں لگے، یہ سوچنے لگے۔ ابلیس اور شیطانی وسوسہ یہ ہوتا ہے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کی اذان کے بعد جو کب آتا ہے رجسٹر لے کر، مسجد کے سیڑھیوں کے پاس 2 فرشتے کھڑے رہتے ہیں، نام درج کرتے چلتے ہیں۔ جب عملی طور پر نماز جمعہ کی کاروائی شروع ہوتی ہے تو وہ رجسٹر بند کر دے کر وہ بھی شریک ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد والوں کا نام اس رجسٹر میں لکھتے نہیں، وہ غیبی چیز ہے۔ وغیرہ یہ سے مسائل ہیں چلنے۔
یہ ایک چیز نہیں ہے اس میں. تو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے تو انہوں نے مسجد کو مومنوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے اور پھر خفیہ تدبیر، اصل مقصد یہ ہے وَإِذْ صَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، طاعت میں لگے رہنا، اپنے مقاصد کی تعمیل و تکمیل کو پورا کرنے کے لیے اللہ رسول کی مخالفت سے. مخالفت کس کو کہتے ہیں؟ دین کے بتائے طریقوں، دین کے نقطے سے، میں اپنی ضرورت سے، میں اپنی سہولت سے، یہ کہاں سے دین ہوا؟ وَلَا يَعْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، اور قسم کھا کے بھی کہتے ہیں کہ ہمارا اللہ نے سوائے اچھے مقصد کے ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں، نیکی کا ارادہ ہے ہمارا، اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں. قسم کھا کے کہنے کے لیے تیار ہے. بتاؤ میری کیا غرض پوری ہوئی، میرا کیا فائدہ ہو رہا، میرا فلاں سے ہو رہا، دین سے جوڑنے کے لیے. سال کے 12 مہینے ٹھیک 3:45 کو نماز جمعہ شروع ہوتی ہے. مسلمان کی بڑی تعداد پوری سڑک کے اوپر چلنا مشکل ہے. نور خان بازار کی ایک مسجد میں ایک مرتبہ دیکھا، کسی کی شادی نماز جمعہ کے بعد وقت بتائے. میں بولا یہ کیا وقت ہے جمعہ کے بعد؟ جب 3:45 بجے پہنچا تو جب یہ ہو رہی جس کا نام مسجد شتاریہ ہے، جمعہ کی نماز ظہر کے اول وقت میں پڑھنا ہے، اور وہ وقت مشتبہ وقت ہے. ایک فرق کے پاس ظہر کا وقت باقی ہے، ایک کے پاس ظہر کا وقت باقی نہیں ہے، ختم ہو گیا ہے. اس وقت نماز جمعہ کی ادائیگی ہو رہی. اور پلاننگ بڑی اچھی ہے. دیکھو تاجر طبقے کو ان کی سہولت کے لیے اس لیے اتنے آ رہے ہیں، دیکھو نا، بس اپنی عقل سے دین کی بنیاد بنانے لگ گئے. بڑے بڑے ٹائٹل سے جڑے ہوئے حضرات بھی اس میں شامل. ان کے خلاف میں لب کشائی نہیں کی جا سکتی. جس کو جب سہولت ہے اس وقت میں اذان دے لوں گا، اس وقت جماعت قائم کروا لوں گا، فلاں کر لوں گا، فلاں کر لوں گا. ہم نے مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی کے لیے جتنی سہولت ہے ہم فراہم کر رہے ہیں. اللہ کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو تابع نہیں کرنا چاہ رہے. جب آ جائیں تو تقریر کی بھی ضرورت ہی نہیں ہے. آدھے گھنٹے میں نماز ہوتی، فارغ ہو کے سب جا بھی سکتے ہیں. واللہ یشہد انہم لکاذبون، اس قسم کے ہی تدبیریں پیش کرنے والے اللہ کا ارشاد ہے اللہ گواہی دیتا ہے، اللہ گواہ ہے. اصل ایمان تو یہ چنا اشہد اللہ الہ اللہ پڑھنا الگ چیز ہے، اللہ کے ہر حکم کے اوپر شاہد رہ کر. انہم لکاذبون، یہ لوگ یقیناً جو کچھ کہتے ہیں، کہہ رہے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں. یہ 3 مطلب ترجمے سے کہ کاذبون جھوٹے ہیں، اس کو ایک لام لگائے. یقیناً یہ جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں، جھوٹے ہیں. اب تمہیں درست کرنا ہے، صاف کرنا ہے. لا تقم فی ابدا، ہرگز اس پہ قیام نہیں کرنا. لمسجد اب بتا دی، پھر کہاں جانا؟ ہر وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی کے اوپر ہو. اس وقت مدینے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھی، اس سے سوا کچھ نہیں تھی. سارے ذہنوں کی گندگی سے ہٹ کر صرف للہیت والی کیفیت پیدا کرواؤ. من اول یوم، مسجد کی ابتدا سے ایسی صورتحال رہنا. اگر یہ ہے تو احق ان تقوم فیہ، اس میں زیادہ سب سے زیادہ حق رکھتی ہے مسجد. وہاں جاؤ، وہاں نماز ادا کرو، وہاں نماز پڑھو. ایسی مسجدوں میں لوگ بھی جاتے ہیں، یہ بڑے دل کے پاک، طبیعت کے پاک، بدنوں کے پاک ہوتے ہیں. چنانچہ ایسی مسجدوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، لگاؤ ہوتا ہے طہارو، پاکی کے اوپر پاکی حاصل کرنا. اللہ تعالیٰ ایسے بندوں سے بہت محبت رکھتا ہے. اس آیت کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کو گئے، جا کے پوچھے
تم لوگ کیا کرتے ہیں خاص طور پر نماز کے بارے میں وغیرہ تم کیا کرتے ہو، طہارت وغیرہ کے بارے میں؟ انہوں نے کہا کہ جو طریقہ بتایا گیا کرتے ہیں، طہارت میں البتہ وہ زیادہ اہتمام کرتے ہیں، پتھر ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرتے ہیں، اسی پہ اکتفا نہیں کرتے، پھر پانی سے بھی اس کو صاف کرتے ہیں۔ افضل طریقہ یہی ہے۔ ابھی 25 سال پہلے تک ہر حیدرآباد کے اندر سب رکھے ہوئے رہتے تھے، چلتا تھا 25-30 سال کے اندر، اب سب کچھ بھول گئے، شاید یہ کبھی ہمارے دن میں ہے بھی ہے نہیں بھی ہے۔ ڈائریکٹ ہاتھوں کو نجاست لگنے نہیں دینا، یہ اہمیت ہے، چاہے پیشاب کے بعد بھی ہو۔ پانی کی قلت بالکل نہیں ہے تو اس پہ اکتفا بھی کیا جا سکتا ہے۔ وہاں تو پانی کی کمی ہی کمی تھی، پینے کا پانی بمشکل، لیکن اس ایرے کے لوگوں نے ایسی صورت میں بھی پوری مشقت اٹھاتے تھے، استنجا کے ساتھ ساتھ پانی کے ساتھ بھی طہارت کا اہتمام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما کہ جو طہارت پر طہارت حاصل کرتا ہے، تطہر کے معنی وہی آتے ہیں، یعنی خوب پاکی حاصل کرنے کی جو فکر رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ بندے بہت بہت پسند ہیں۔ عبادت نامے پورے طہارت سے پاک ہو کر بارگاہ خداوندی میں رجوع ہونا، وضو بھی ہے، پھر نماز پڑھ رہے، وقت آ گیا تو کم سے کم کلی کرنا، بیکار اس میں جو گفتگو ہوئی فلاں ہوئی، ابھی زبان سے اس منہ سے ذکر خداوندی ہونے والا ہے، کلام پاک کی تلاوت کی شکل میں، اللہ اکبر کی شکل میں، دعا کی شکل میں، وضو ہے، پھر وضو کرنا واجب نہیں ہے، صاف کرنا۔ ایسے 20 مرحلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جس کھانے میں بھی آ گئی، پھر اس کے بعد آپ کلی کر لیتے تھے، منہ کا اچھی طرح کر لیتے، کوئی ایسی چکنی اکنی چیز آئی تو اور اچھا صاف کرتے تھے۔ پوری عبادت کو بجا لانے کا تعلق اب زبان سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند کرتا ہے۔ اس کا ایک پہلو اور ایک نصیحت تو تھوڑا سا رہ گیا ہے، ایسی مسجدیں جو تقوی کی بنیاد پر رہتے ہیں، حقیقت میں مسجد ہے، اس کے سارے اثرات ہیں، اس میں حاضر ہونے کے ثواب ہیں، یہ مقصد سے ہٹتے ہیں تو یوں سمجھو اللہ نے فرمایا، ایک مثال دے کر، ایک نیچے بڑا وادی ہے، اس کے کنارے پر مسجد بنائی گئی ہے، تو نیچے سے بہتا ہوا پانی، اندر سے پانی زمین کے حصے کو کٹ بھی کیا ہے، کبھی بھی لڑک سکتا ہے، گر سکتا ہے۔ اس وادی کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ دراصل دوزخ کی وادی ہے۔ غرض مقصد راستہ دکھ رہا مسجد کا، نماز کا، عبادت کا، نماز کا، کلام پاک کی تلاوت کا، اس میں کوئی بھی کم برا تو نہیں ہے نا، لیکن سارے چیزوں کے پیچھے نیت بری ہے، نیت خالص نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب کے سب رہے صحیح اسلام اور مسلمانوں کے اندر انتشار پسندی کا ذریعہ ہے، تو یہ دراصل دوزخ کے کنارے کے اوپر یہ قائم اڈے ہیں، کبھی بھی کسی بھی وقت پر جب اللہ کو منظور ہوں گا، یعنی آخرت میں یہ دوزخ میں داخل کرنے کا ذریعہ ہے، جنت میں لے جانے والا ذریعہ نہیں۔ سبحان اللہ۔